کے اہل بیت و صحابہ کرام میں جو سب سے مقدس ہستیاں ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں بالترتیب انبیاء کرام کے بعد حضور کی امت میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دو افراد آقا پاک کی امت میں سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بالترتیب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ درجات ہیں کہ آقا پاک کی امت کے اندر خلفائے راشدین سب سے بلند و بالا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کا درجہ ہر حال میں انبیاء سے کم ہے، ہر حال میں انبیاء سے کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ کوئی غیر نبی کسی نبی کے قدموں کی خاک کے مرتبے کو بھی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ آقا پاک کے اصحاب اور اہل بیت میں کوئی مقام نبوت کو چھو نہیں سکتا۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اب کہ آقا پاک کی امت کے اندر سب سے افضل یہ ہے، اب تاریخ مسخ کردہ تاریخ سنانے کے بعد ان کی خلافت کا بھی انکار کر دیا گیا، ان کی خلافت راشدہ کا بھی انکار کر دیا گیا، معاذ اللہ ان کے عدل و انصاف کا بھی انکار کر دیا گیا، معاذ اللہ ان کے ایمان کا بھی انکار کر دیا گیا۔ اتنا ظلم ڈھایا ہے تاریخ کے کالے اوراق نے اس امت پر کہ ایک عقیدہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے اس کو بھی مسخ کر دیا گیا اور تاریخ کے نام پر بھلا دیا گیا۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ کہ جو نہ تھے ان کو وہ بنا دیا گیا، جو نہ تھے ان کو وہ بنا دیا گیا۔ میں مثال دینا چاہوں گا، ہمارا اس امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے ملائکہ یہ معصوم ہیں۔ معصومیت جس طرح نبوت نبی کے لیے خاص ہے، معصومیت بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ غیر نبی معصوم نہیں ہوتے بلکہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو، ان کی اللہ کی رحمت ان کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اب دوستو کچھ لوگوں نے غیر انبیاء کرام کو بھی معصوم کہنا شروع کر دیا، اور ہمارے جو ہے اہل سنت میں بھی رواج پڑ گیا کہ امام ائمہ معصومین وغیرہ وغیرہ، یعنی جو نہ تھے وہ بنا دیا گیا۔ اور کچھ نے تو یہاں تک کہا، اور یہ حقیقت، یہ مبنی پر حقیقت بات ہے، یہ عقیدہ ہے، اگرچہ اس کو بیان نہیں کرتے لیکن یہ عقیدہ ہے ایک قوم کا کہ نبوت اور امامت میں فرق ہے۔ نبوت کم درجہ ہے جبکہ امامت نبوت سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت گزرے ہیں ان کا مرتبہ انبیاء کرام سے بلند و بالا ہے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کچھ جو تھے اس کا انکار کیا گیا، اور کچھ جو نہ تھے وہاں تک پہنچا دیا گیا۔ بغض صحابہ میں ایمان کا بھی انکار کر دیا، اور حب اہل بیت کے نام پر مقام انبیاء کرام سے بھی ان کو بلند و بالا بیان کر دیا گیا اور اپنے عقائد کا حصہ بنا دیا گیا۔ نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نہ ایسے عقائد کا میرے آقا پاک کے فرمان کے ساتھ تعلق ہے، اور نہ ہی اجماع اہل سنت یا اجماع امت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ایسے پروگرام سجا کر اہل سنت و جماعت علماء ذیشان کو منبر پر بٹھا کر آپ کے سامنے گفتگو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد پر بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے، شہری ہونے کی وجہ سے، دکانداریاں اکٹھی ہونے کی وجہ سے، دفتر میں اکٹھے کام کرنے کی وجہ سے، سکول و کالج میں ایک جگہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے، یا رشتہ داریاں ہونے کی وجہ سے ہمارے عقائد پر بھی ان کا اثر ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ایک دیوار ہے بالکل فریش ہے، آپ نے کلر کروایا ہے اور وائٹ چٹے رنگ کا اس کے
اوپر جو ہے وہ کلر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک دیوار ہے جو میلی کچیلی ہے، جو ہے گرد والی ہے، اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور مٹی وہاں سے اڑتی ہی رہتی ہے۔ اگر ان دونوں کو دیواروں کو ایک جگہ سے چٹی کر دی جائے اور دوسری میلی صاف ہو تو اب اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ کیا میلی کو کوئی نقصان ہوگا چٹی دیوار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے؟ قطعاً میلی دیوار کو نقصان نہیں ہو سکتا، وہ میلی ہے وہ میلی ہی رہے گی۔ البتہ نقصان چٹی کا ہوگا، وائٹ کلر جو دیوار ہے اس پر اس مٹی کے اثرات آئیں گے، اس کا میل آئے گا اور اس کو بھی میلا کر دے گی۔ تو لہذا اہل سنت و جماعت چٹا سچا سچا چمکتا ہوا آفتاب کی طرح عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ اونچا بولتے ہیں نا۔ تو جب کوئی میلے عقیدے والا ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ہماری گپ شپ چلے گی، مطلب ہم بد مذہبوں اور گستاخوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، ہمارا عقیدہ تو چٹا ہے لیکن اس کا میل ہمارے عقیدے کو میلا کر سکتا ہے، بڑا گندا کر سکتا ہے، ہماری نورانیت کھو سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، یہی وجہ ہے حصے داریوں کی وجہ سے یا ایک شہر ہونے کی وجہ سے یا ایک علاقہ ہونے کی وجہ سے یا ایک جو ہے وہ کام ہونے کی وجہ سے ہمارا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ محرم الحرام کے ماہ مقدس کے اندر ہمارے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ یہ شعار ہے ایک خاص قوم کا جن کا میرے آقا پاک کے صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ آپ پہنیں گے تو آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ لباس حب اہل بیت کی نشانی نہیں ہے، یہ بغض صحابہ کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے گھر پر کالا جھنڈا لہرا رہا ہے، علم نشانی کو کہتے ہیں، یہ جھنڈا نشانی ہوتی ہے، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صحابہ کرام سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھروں پہ لہرائے ہیں، ہم کیا علم دے رہے ہیں، ہم کیا نشانی دے رہے ہیں؟ آج اس مقام پر یہ امت کیوں پہنچی ہے؟ صاف ستھرے عقیدے رکھنے والے، پیر سواد لجپال کے چاہنے والے، پیر بارو شریف کے لنگر کے ٹکڑے کھانے والے اور خواجہ خواجگان پیر پٹھان لجپال کی دستبوسی کرنے والے، تاجدار گورڑا کے در پر حاضریاں کرنے والے، آج ان کو کیا ہوا میرے بھائیوں کہ آج ان کے اندر یہ ملاوٹ نظر آتی ہے، یہ غلط صحبتیں ہیں، یہ عقائد پہ غلط اثرات ہیں۔ یہی وجہ ہے ایسے محافل کا انعقاد کر کر علماء کرام کو یہاں پر بلا کر قرآن و حدیث کا بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کو پتہ چلے لوگوں ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک تاریخ ہے اور ان کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث یہ ہمارا ماخذ ہے، اس سے ہم عقیدہ لیتے ہیں۔ اور تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ تاریخ کو قرآن و حدیث سے پرکھا جاتا ہے۔ جو تاریخ قرآن و حدیث سے متصادم ہوتی ہے، ٹکرا جاتی ہے، اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا جاتا ہے، اور جو تاریخ قرآن و حدیث کے ساتھ چلتی ہے اس تاریخ کو لے لیا جاتا ہے۔ لہذا اس قوم کو برملا بتلانے کے لیے، عقائد کے تحفظ کے لیے، عقائد کی شفافیت کے لیے، کھرا سچا سچا سنی عقیدہ پہنچانے کے لیے یہ اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے ہمارے عقیدے کا مرکز تاریخ نہیں ہے، قصے نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، توڑے نہیں ہیں، ٹپے نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں۔ ہمارے عقیدے کا مرکز اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ نعرہ کون ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے سامعین محترم، میں چند لمحات اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر، ساری کائنات کے اندر سب سے بڑی شان، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ میرے آقا مولا نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت حبیب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور ہزار
ہزار جملوں کو اپنے اندر سمو دیتا ہے یہ جملہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، پوری کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے بڑی ذات میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا پاک کو اللہ نے عزتوں کا تاج عطا فرمایا ہے، پھر میرے رب ذوالجلال نے نبی کریم کی نسبتوں کو بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ جس شہر کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں وہ شہر عزت پا جاتا ہے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام جو لباس پسند فرماتے ہیں، زیب تن فرماتے ہیں، وہ لباس عزت پا جاتا ہے۔ میرے آقا پاک محبت کے ساتھ جو نام لے لیتے ہیں وہ نام عزت پا جاتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم تاجدار کونین علیہ السلام سواری کے لیے کوئی جانور پسند کرتے ہیں، وہ جانور عزت پا جاتا ہے۔ میرے آقا جس راہ پہ چل جاتے ہیں وہ راستہ عزت پا جاتا ہے۔ وہ مکہ میں ہوتے ہیں، رب ذوالجلال مکہ کی قسمیں بیان کرتا ہے، وہ مدینہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، رب ذوالجلال حضور کی نسبتوں کی قسمیں بیان کر رہا ہے۔ محبوب جہاں جہاں آپ کے قدم ہیں اس ٹکڑا اس خطہ زمین کی تیرا رب قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ اس کا گھر میرے آقا پاک کا گھر، محراب و منبر، حضور گھر آتے ہیں، منبر پہ آتے ہیں، محراب پہ آتے ہیں، پھر اپنے آستانے پاک اپنے حجرہ پاک میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ آقا پاک کے قدموں کا صدقہ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں رہتا بلکہ ریاض الجنہ جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں مدینہ کی مٹی ہو تو اس میں شفا رکھ دی جاتی ہے، یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ یثرب ہو تو اس کو طیبہ بنا دیا جاتا ہے، یہ نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا حضور کی دور کی نسبت بھی بڑا اثر رکھتی ہے، بڑی شان رکھتی ہے۔ تو سب سے زیادہ قربتیں نسبتیں جن کو ملی ہیں میرے آقا نبی کریم کی ازواج مطہرات ہیں، میرے آقا پاک کے اہل بیت اطہار آل پاک ہیں، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ازواج مطہرات وہ ہیں جن کو مومنوں کی ماؤں کا درجہ دے دیا ہے۔ ماؤں سے بڑھ کر اگر انہیں عزت و شان دو گے تو تم مومن کہلاؤ گے، کیونکہ میرے رب نے، میں دوستو آیات کی طرف نہیں جا رہا، تفسیر کی طرف نہیں جا رہا، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے بڑی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن سبحان اللہ تو کہنا ہوگا، دائیں بائیں اگلے پچھلے ہاتھ چاہ کے ذرا اونچا اونچا ماشاءاللہ اللہ اکبر و کبیرہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ بتلایا جا رہا ہے مومن وہی ہے جو مصطفیٰ کی ازواج کو ماؤں سے زیادہ درجہ دینے والا ہے۔ میرے آقا پاک کے صحابہ کرام ان کی نسبتوں کے کیا کہنے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرا رب ایک بار نہیں بار بار رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے میرے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ نے حضور کی نسبتوں کا صدقہ ان کو بڑا نوازا ہے، بڑا نوازا ہے، بڑا نوازا ہے۔ دنیا کے سارے اولیاء کرام جو کہ غیر صحابی ہیں، اگر ساری زندگی کی کروڑوں نیکیاں ملا دیں اور میرے آقا پاک کا ایک پل کا صحابی جس کے دامن میں ایک نیکی بھی نہ ہو، اس صحابی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پا سکتے۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک جب سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ والا شان ایک دنیا سے پردہ کر گئے، ایک کے بعد دوسرے میرے آقا پاک علیہ السلام کے شہزادے بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ مکے والوں نے تانا دیا، لوگوں ایک نئے دین کی بات کرتے ہیں، نئے اعمال کی بات کرتے ہیں، ایک نئے مذہب کی بات کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے ہی نہیں ہیں۔ نسلیں تو صاحبزادوں سے چلتی ہیں، کام تو صاحبزادوں سے چلتے ہیں، مشن تو صاحبزادوں سے چلتے ہیں۔ جب ان کا بیٹا ہی نہیں ہے، ان کا نام بھی مٹ جائے گا، ان کا کام بھی مٹ جائے گا۔ میرے رب نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی آل کے متعلق اس آیت کریمہ کا نزول کیا۔ محبوب انا اعطیناک الکوثر، آپ کے رب نے آپ کے سر پہ کوثر کا تاج رکھ دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، بس
آپ نماز پڑھیں, آپ قربانی کریں. ان شانئک ھوال ابتر, وہ کہتے ہیں آپ کی نسل مٹ جائے گی, آپ کی اولاد مٹ جائے گی, آپ بے اولاد رہ جائیں گے. اے محبوب, آپ کا رب وعدہ کر رہا ہے نسلیں ان کی مٹنے والی ہیں جو تیری نسل کو مٹانے والے ہیں. رب تو یہ کہہ رہا ہے ساری کائنات جو آپ کو مٹانا چاہیں گے وہ مٹا دیے جائیں گے. محمد کا نام اور آل محمد تو قیامت تک قائم رہنے والی ہے. سبحان اللہ, ذرا اونچا بولیے نا. اے محبوب, ہم نے آپ کو کوثر کا تاج عطا کیا ہے. میرے رب نے فرمایا, وہ کہتے ہیں آپ کی نسل نہیں چلے گی. میرے رب نے اعلان کر دیا انا اعطیناک الکوثر. اس کوثر کی بہت سی تفاصیل ہیں, جن میں سے ایک علماء ذیشان نے یہ بھی کی ہے آسان الفاظ میں بڑی جلدی پیش کر رہا ہوں. محبوب کریم, آپ کو ہم نے کوثر کے حساب سے آل عطا کرنی ہے. کوثر کیا ہے؟ تھوڑے کو قلیل کہتے ہیں, زیادہ کو کثیر کہتے ہیں. بہت زیادہ ہو جائے تو اکثر کہتے ہیں, اور بہت زیادہ ہو جائے تو کوثر کہتے ہیں. محبوب, کسی کی اولاد قلیل ہے, کسی کی اولاد کثیر ہے, کسی کی اولاد اکثر ہے, آپ کی اولاد کوثر ہے. آئیے کوثر کا معنی سمجھنا چاہیں گے تو ذرا غور کے ساتھ سماعت کرنا. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے کوثر کے حساب سے آپ کو آل عطا فرمائی ہے. لوگوں, دنیا میں کتنی قومیں ہیں, کتنی قومیں ہیں, آپ پوچھیں ان کے تانے بانے کہاں تک جاتے ہیں. کوئی قوم ایک ضلع تک محدود ہے, ضلع سے باہر اس قوم کا آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا. کوئی قوم ایک صوبے تک محدود ہے, کوئی ڈویژن تک محدود ہے, کوئی صوبے تک محدود ہے, کوئی بڑی قوم ہے ایک ملک تک محدود ہے, کوئی اس سے بڑی قوم ہے. آپ کو 2-4 ملکوں میں اس قوم کے افراد نظر آ جائیں گے, لیکن خدا کی قسم ہے آپ کو ایسی قوم نظر نہیں آئے گی جو 4 دانگے عالم میں دنیا کے ہر ملک کے اندر اس قوم کا بندہ پایا جاتا ہو. ایسی عالمگیر قوم آپ کو اور کوئی نہیں ملے گی. اگر ملیں گے تو آل محمد ملیں گے. سادات وہ آل ہے, وہ قوم ہے کہ پوری دنیا کے کوشے میں جہاں بھی جاؤ آپ کو سید زادہ ضرور نظر آئے گا. مولا, اتنی بڑی نسل فرمایا وہ مٹانا چاہتے تھے, ہم آل محمد کو بڑھانے والے ہیں. آئیے ایک اور انداز میں سنیے گا, ذرا تکڑا کر کے نعرہ لانا. اللہ اکبر. اب سنیے گا میرے بھائیوں, سنیے گا, ایک اور عرض کرنے جا رہا ہوں. گھومیے گھر گھومیے. یزید آیا تھا مٹانے, کٹ بھی گئے, سر نیزوں پہ چڑھ بھی گئے, کہا ہم نے مٹا ڈالا. رب کا قرآن کہہ رہا تھا ان شانئک ھوال ابتر, تو مٹے گا, آل محمد نہیں مٹنے والے. انجام کیا ہوا؟ آج جاؤ دستک دو گھروں پہ اور سوال کرو آپ کے گھر میں یزید ہے. آپ کو ہو سکتا ہے انکار کی بجائے تھپڑ پڑے, یا کوئی وٹا ہی مار دے, یا کوئی چند ستھرے الفاظ ہی بول دے, ورنہ انکار ہوگا. آپ پھرو, 1000 دروازے کھٹکھٹاؤ, 1,00,000 دروازوں پہ دستک دو اور پوچھو تمہارے گھر میں یزید ہے. آپ کو یزید نام کا بندہ روئے زمین پہ نہیں ملے گا. خدا کی قسم ہے, جس در پہ دستک دو گے کہیں پہ غلام حسین نظر آئے گا, کہیں پہ خادم حسین نظر آئے گا. آئیے میرے بھائیوں, میں اس آیت سے اب آگے چند الفاظ پیش کرنے جا رہا ہوں اور جو ہے اپنی گفتگو کو مدعا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. ذرا بلند آواز سے بولیے گا سبحان اللہ. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی آل وہ آل ہے. میرے رب نے وعدہ کیا محبوب انا اعطیناک الکوثر, اور یہ وعدہ ایسا تھا مکے والے کہہ رہے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے, آپ کی نسل کیسے چلے گی. میرے رب نے فرمایا پریشان نہیں ہونا, اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ہم نے آپ کو ایسی لفظ جگر شہزادی عطا فرمائی ہے جو دنیا کے کروڑوں بیٹوں سے ہے, آلہ ہے, ملکہ کونین ہے, ملکہ جنت ہے. اے محبوب, لوگوں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے, آل محمد سیدہ کائنات سے چلنے والی ہے.
یہ میرے آقا نبی کریم کے گھرانے کو رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کی آل کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ بڑی توجہ دینا، حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اور شادیاں بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں۔ کربلا میں حضرت علی پاک کے 7 بیٹے قربان ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ دینا، آپ کی آل، آپ کی نسل آج تک جاری ہے، لیکن حضرت علی کی نسل کو بڑی توجہ دینا، جو اور پہ آپ کی بیویوں سے ہے ان کی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے، ہاشمی کہا جاتا ہے، قریشی کہا جاتا ہے، لیکن آل محمد وہ ہے جو حضرت سیدہ کائنات کی آل سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کی آل کو اللہ نے عزتوں کا تاج عطا فرمایا ہے۔ آئیے سامعین محترم، جو کہ یہ محفل شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہاں پر انعقاد پذیر ہے، تو ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں چند کلمات پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کربلا تو قائم ہوئی ہے، بڑی توجہ دینا، کربلا تو قائم ہوئی ہے بہت دیر بعد، لیکن میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس نواسے کی تربیت مدینہ پاک کے اندر بچپنے کے اندر فرمائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی جوڑی رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کے نام میرے آقا پاک نے خود رکھے، دونوں کے کانوں میں اذان و اقامت میرے آقا پاک علیہ السلام نے خود فرمائی، دونوں کو گھٹی اپنے لعاب دہن کی اور چوارے چوس کر میرے آقا پاک علیہ السلام نے خود عطا فرمائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سماعت کیجئے گا، میرے آقا نبی کریم نے ان کو نام بھی دیے ہیں، ان کو گھٹی بھی دی ہے۔ دوستو، نیک آدمی سے گھٹی دلواتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ گھٹی کا اثر ہوتا ہے کسی ذکر والے، کسی درود پاک پڑھنے والے، کسی نرم مزاج با اخلاق سنی مسلمان عالم دین ہو یا پیر فقیر ہو، اس کی گھٹی دلوائی جاتی ہے تاکہ اس کا اثر رہے گا۔ گھٹی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن ہیں، یہ حضرت امام حسین ہیں، ان کی نسبتوں کے کیا کہنے، ان کا خاندان بھی خاندان رسول ہے، ان کا خون بھی خون رسول ہے، اور میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ان کو گھٹی بھی اپنے لعاب کی عطا فرمائی ہے، گویا ان کی گھٹی بھی لعاب رسول ہے۔ کتنی مشابہت ہے، کتنی نسبتیں ہیں۔ پھر میرے آقا نبی کریم نے جو محبتوں سے نوازا، ان کو جنت کے پھول قرار دیا، خوشبو سونگتے ہیں، کبھی امام حسن کی، کبھی امام حسین کی۔ یا رسول اللہ، ہم نے یہ تو دیکھا ہے ماتھا چوما جاتا ہے، آپ نے ماتھا چوما، گردن کو چوما جاتا ہے، آپ نے گردن کو چوما، ہم نے یہ سونگنے والا پیار نہیں دیکھا۔ میرے آقا پاک نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے دیا، امام حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے بار بار اپنے دامن میں لے کر رب سے دعا کی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا عالم ہے، حضور سے کوئی کام ہے، میں نبی کریم کے تلے دولت پہ آیا، میں نے آقا پاک علیہ السلام سے حال احوال کیا، مجھے یوں لگتا تھا حضور نے جو بکل مارا ہوا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، آپ کے دائیں بائیں کچھ ہے، کچھ ابھرا ہوا نظر آیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ دائیں بائیں چادر میں کیا چھپا ہے؟ نبی کریم نے چادر کو ہٹایا، ایک طرف امام حسن نظر آیا، ایک طرف امام حسین نظر آیا۔ سبحان اللہ، مٹھا ہے، مزہ نہیں آ رہا، ذرا چنگا تکڑا اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا پاک مسکرائے، ہاتھ اٹھائے، مولا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ میں کیا کیا بیان کروں، بس دوستو میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانے کے لیے یہاں پہ چند کلمات مقام حسین، مقام حسنین کریمین میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ سے سبحان اللہ کی داد لینا نہیں بولوں گا اور زبردستی لوں گا۔ آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا، تکڑا بولنا پڑے گا، اونچا
بولنا پڑے گا. بولیے گا بولیے گا. اب جب بات ختم ہوگی تو پتہ تب چلے گا. میں بہت سی روایات کو جمع کر رہا ہوں. اے مدینے والوں، اے نبی کریم کے صحابہ، آپ نے نبی کریم کو دیکھا؟ فرمایا ہاں ہاں دیکھا. حسنین کریمین کا بچپن بھی دیکھا؟ فرمایا ہاں ہاں دیکھا. ہم نے کہا ذرا بتلائیے حضور کو اور حسنین کو کیسے دیکھا؟ بڑی توجہ. نبی کریم کو اور حسنین کریمین کو کیسے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ اب سنیے گا. صحابہ کرام نے بتلایا. کیا بتلایا؟ کبھی تو نماز کا عالم ہے اور میرے حسین آقا پاک کی پشت پہ ہیں، سجدہ لمبا ہو رہا ہے. کبھی میرے آقا پاک علیہ السلام سرے راہ ہیں اور حسنین میرے آقا پاک کے شانوں پہ نظر آ رہے ہیں. بڑی توجہ دینا. ہم نے کیا سنا؟ میرے آقا پاک بیٹھے ہیں اور حسنین حضور کی گود میں نظر آ رہے ہیں. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہیں، حسنین کریمین میرے آقا پاک کی چھاتی پہ نظر آ رہے ہیں. صحابہ کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا. کیسے دیکھا؟ فرمایا جب بھی دیکھا مصطفیٰ کو اور حسنین کو ایک ساتھ دیکھا تو کبھی حسنین مصطفیٰ کی پشت پہ نظر آتے ہیں، کبھی حسنین مصطفیٰ کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی حسنین مصطفیٰ کے شانوں پہ نظر آتے ہیں، کبھی حسنین مصطفیٰ کے سینے پہ نظر آتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے آقا پاک کے ایک مقام آپ کی مبارک گود کے اندر ایک طرف حضرت ابراہیم میرے آقا پاک کے لختے لختے جگر آپ کے شہزادے جلوہ گر ہیں، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں. میرے آقا ادھر بھی پیار ادھر بھی پیار. اچانک چہرہ غمگین ہو گیا. یا رسول اللہ یہ غم کے آثار کیسے ہیں؟ فرمایا جبریل آئے ہیں، سوال کیا ہے یا رسول اللہ یہ دونوں شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں آپ کو پیارے ہیں. رب ذوالجلال کہتا ہے یہ دونوں نہیں رہنے والے، ایک اپنے پاس رکھنا ہوگا، ایک ہمیں دینا ہوگا. یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ ابراہیم ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، اگر یہ جاتے ہیں میرا دل ٹوٹے گا. یہ حسین ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اگر یہ دنیا سے جاتے ہیں میرا دل بھی ٹوٹے گا. حضرت سیدہ کائنات کا دل بھی ٹوٹے گا، حضرت علی کا دل بھی ٹوٹے گا. لہذا میں نے حسین کے لیے اپنا بیٹا پیش کر دیا ہے. ابھی 2 دن گزرے ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دنیات کا وصال ہو جاتا ہے. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے تدفین فرمائی. ذرا توجہ دینا. اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر و کبیرہ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے. حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے جو آئے حضور نے یوں بازو پھیلائے، مرحبا یا حسین، آؤ حسین میرے پاس آ جاؤ. حسین میرے آقا کے پاس آئے، حضور نے سینے سے لگایا، میرے آقا پاک نے ماتھا چوما، گردن کو بوسہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ میرے حسین ہیں. یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں حسین ہیں. فرمایا کون حسین؟ یا رسول اللہ کون حسین؟ فرمایا وہ حسین جس پر محمد نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، وہ حسین. یہ میرے آقا پاک علیہ السلام کی محبتیں ہیں، نسبتیں ہیں. یہ جو پیار ہے، یہ جو لاڈ ہے، یہ جو کاندھوں پہ سوار ہے، یہ جو حالت سجدہ کے اندر سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، یہ جو گردن کو چوما جا رہا ہے. اے فاطمہ جب حسین کو پیاس کی وجہ سے رونے مت دیا کرو. حسین روتا ہے تو میرا دل بھی روتا ہے. یہ اصل میں کربلا کی تیاری ہے. میرے آقا پاک جلوہ گر تو مدینے میں ہے، حضرت میرے آقا کی نگاہ حسین کو کربلا میں دیکھ رہی ہے. کہ وہاں بھوک بھی ہے، وہاں پیاس بھی ہے، وہاں تیر و تلوار بھی ہے، وہاں کربلا کا میدان بھی ہے، وہاں گرمی کی شدت و حدت بھی ہے، وہاں پر ناہن جانوں کی طرف سے ظالموں کی طرف سے حملہ بھی ہے. یہ نکاح نبوت دیکھ رہی ہے اور حضور امام حسین کی تربیت کر رہے ہیں. اے حسین تیری زبان میں میرا لعاب ہے، تیرے بدن میں میرا خون ہے، تم نے میرے کاندھوں پہ سواری کی ہے، میں نے تیرے لیے سجدوں کو طول دیا ہے، میں نے تیرے لیے منبر چھوڑا ہے، میں نے تیرے لیے اے امام حسین میں نے تیرے لیے تیری عزتوں اور عصمتوں کا بیان کیا ہے. ایک آڑا وقت آئے گا، کربلا کا میدان ہوگا، وہاں پر پایا استقلال میں جنبش مت آنے دینا. یہ دین متین جو ہم نے مکے میں اعلان کیا، ہم مدینے میں آئے، مدینے سے عام کیا، اس کو حضرت امیر المومنین صدیق اکبر لے کر چلیں گے اور بہت دور تک پہنچائیں گے. حضرت عمر بن خطاب دین کا جھنڈا لے کے چلیں گے اور ایران اور عراق کی سلطنت تک پرچم اسلام لہرائیں گے. حضرت عثمان غنی یہ جھنڈا لے کے نکلیں گے اور 4 ٹانگے عالم میں دین کے ڈنکے بجائیں گے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا یہ دین کا پرچم 4 ٹانگے
آئیں عالم میں لہرائیں گے. حضرت امام حسن مجتبی دین کا کام کریں گے اور اس دین کو پوری دنیا میں عام کریں گے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مشن سنبھالیں گے اور شام تک پرچم اسلام لہرائیں گے. پھر ایک ناخلف آئے گا جو تخت نشین ہوگا اور اہل زمین پہ اہل اسلام پہ ظلم ڈھانا چاہے گا, کتاب و سنت کو بدلنا چاہے گا, شریعت محمدی کو تبدیل کرنا چاہے گا. پھر آمنا سامنا ہوگا, آپ کو کربلا میں روکا جائے گا. ایک طرف 72 ہوں گے, ایک طرف ہزاروں ہوں گے. حسین وہاں پر خون رسول کا حق ادا کرنا ہے, لعاب رسول کا حق ادا کرنا ہے. بتلا دینا دنیا کو کہ امام حسین نے محمد عربی کے خون کا بھی حق ادا کر دیا ہے, حضور کے کانوں کی سواری کا بھی حق ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد, حسینیت, حسینیت, جدیدیت, جدیدیت. یا حسین, یا حسین. ہاں جناب, چونکہ میرے بعد بھی خطاب ہے تو اس لحاظ سے کہ جب آپ کے اگلے مہمان آئیں تو مجھے موضوع سمیٹنے میں کوئی پریشانی نہ ہو, میں بس آگے بڑھتا جا رہا ہوں. سبحان اللہ واتی نوادے میں اللہ اکبر و کبیرہ. سبحان اللہ. اتنے نعرے لگ دن تکڑے رکھ نعرہ سناؤ, کنیے مائی کے نعرہ لاؤ, مزہ آونی. بیدار جی کے نعرہ کا جواب دو, نعرہ تکبیر. ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. آسمان عالیہ پیر سراج شریف, آسمان عالیہ پیر بارو شریف, علماء اہل سنت, تاجدار ختم نبوت, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاد العلماء علامہ بشیر باروی صاحب یہ سارا پیٹرول ساری بیٹری چارج کریں. اللہ پاک آپ دا سایہ سارے تے قائم اور دائم فرماوے. ذرا اونچا سبحان اللہ. ہاں جناب, یزید جب تخت نشین ہوا دور دور سے اسلامی سلطنت لاکھوں مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی, تو اس نے سینکڑوں علاقوں سے اپنی بیعت لی, اپنے پیغام بھیج کر, اپنے نمائندے بھیج کر. ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے, لیکن مرکز اسلام مدینہ تھا. جب تک مدینے سے مہر نہیں لگے گی یزید کو امیر المومنین کوئی نہیں مانے گا. اس نے مدینہ پاک پیغام بھیجوایا کہ مجھے 3 آدمیوں کی بیعت چاہیے. حضرت امام حسین ابن علی, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان 3 لوگوں کی مجھے بیعت چاہیے, ہر حال میں ان کی بیعت چاہیے. یہ بیعت کرنے سے انکاری ہیں. وجہ یہ ہے کہ یزید شراب کا دل دادا ہے, یزید بے نماز ہے, یزید شریعت محمدی کا مخالف ہے, سنت رسول کا باغی ہے, بے حیائی کو فروغ دینے والا, جوا بازیاں قمار بازیاں کرنے والا, بدکاریاں کرنے والا یزید اپنی سیاہ تخت پر حضور کے آل و اصحاب کی مہر ثبت کروانا چاہتا ہے. اور ان تینوں نے بیعت سے انکار اس لیے کیا کہ یزید کالے کرتوتوں والا, کالے چہرے والا, کالے اعمال والا, اگر ہم نے اس کی بیعت کی تو لوگ دلیل بنا لیں گے کہ یزید غلط ہوتا تو حسین بیعت کیوں کرتے, یزید غلط ہوتا تو عبداللہ ابن عمر بیعت کیوں کرتے, یزید غلط ہوتا
تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بیعت کیوں کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین؟ لہذا تینوں نے بیعت سے انکار کر دیا، مشورہ کیا اور مشورہ یہ طے پایا، حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے وہیں رہنا پسند کیا مدینہ پاک کے اندر، اور کہا اگر یزید نے حملہ کروایا ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، مدینہ طیبہ سے مکہ پاک بما خاندان اہل و عیال کے وہاں روانہ ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ جب یزید نے بیعت مانگی تو حسین تنہا رہ گئے اور صحابہ کرام نے بیعت کر لی؟ سن لو، یہ تین لوگ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، آپ کی شہزادی حضرت سیدہ حضرت آپ کی شہزادی حضرت سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، اور میرے امام علی مقام سیدہ کائنات خاتون جنت کے شہزادے ہیں۔ تو سن لو، ان تینوں نے انکار کر کے بتلا دیا ہے کہ خبردار تاریخ کے کالے فرق تمہیں پتہ نہ کر دیں۔ تینوں نے انکار کر کے بتا دیا ہے یزید کے خلاف جو موقف حسین کا ہے وہی موقف حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کا ہے، صدیق اکبر کے پوتے کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، پھر وہ خطوں کا آنا، امام مسلم بن عقیل کا جانا، کوفے والوں کی بے وفائی کرنا، امام علی مقام کا خط پانا اور کوفے کی طرف چل پڑنا، یہ تو لمبے معاملات ہیں اور بات کو سمیٹ نہیں پائیں گے۔ میرے امام علی مقام جب کربلا میں تنے تنہا کھڑے تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر کھڑا تھا تو ایک ہی تکرار تھی، یزید کی بیعت کر لیں، آپ کو دولت بھی ملے گی، آپ کو عالی شان محلات میں ملیں گے، آپ کو ماہانہ وظائف میں ملیں گے، آپ کو دنیا کی ہر سہولت دی جائے گی، آپ کو کسی خطے کی گورنری یا سرداری بھی دے دی جائے گی۔ میرا امام علی مقام وہاں پہ برملا کہہ رہا تھا، اے کوفے والو، اے یزید کی طرف سے ہم پر چڑھائی کرنے والو، میں حسین ابن علی ہوں، میری رگوں میں خون رسول ہے، میں یہاں پر دین کو بیچنے نہیں آیا ہوں، دین محمدی کو بچانے آیا ہوں، دین محمدی کو بچانے آیا ہو۔ وہ پیاس کی شدت بھی ہے دوستو، کئی دنوں سے پانی بند کر دیا گیا کہ پیاس کے ذریعے ان کو مجبور کیا جائے، بھوک کے ذریعے ان کو مجبور کیا جائے، ان کو گرمی کی حدت و شدت کے ذریعے مجبور کیا جائے، لیکن انہیں مدینے سے پیغام مل چکا تھا، اے حسین ایک وقت آئے گا، وہاں پر پایا استقلال میں جمش نہ آنے پائے، وہ 10ویں کی رات پوری رات رکوع و سجود میں گزرتی ہے، اور وہاں پر چراغ بجھا کر کے پوچھا جاتا ہے، صبح نیزے چلیں گے، بھالے چلیں گے، تیر و تلوار چلیں گے، گردنیں کٹے گی، کربلا کی ریت ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، کسی کو جان پیاری ہے تو جا سکتا ہے، کوئی یہ نہ کہے مجھے حسین نے مروا دیا۔ چراغ بجھا رہا، سسکیوں راہوں کی آواز آتی رہی، جب چراغ جلا تو دوستو جتنے چراغ بجھنے سے پہلے موجود تھے اتنے چراغ جلنے کے بعد بھی موجود رہے، اور ہر شخص رو رو کے کہہ رہا تھا، حسین جس طرح آپ کی جان دین محمدی پہ فدا ہے، ہماری جانیں آل محمدی پہ فدا ہے۔ رات سجدوں میں گزرتی ہے، کبھی کسی خیمے سے یاسین کی آواز آتی ہے، کہیں سے رحمان کی آواز آتی ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، اذان فجر دی جاتی ہے، ادھر ڈھول ہے، ادھر باجے ہیں، ادھر کنجریاں رقص کر رہی ہیں، جدیدی فوج کے اندر جو ہے وہ تماشے لگے ہوئے ہیں، ادھر سجدے کیے جا رہے ہیں، تہجدیں ادا کی جا رہی ہیں، اذان فجر دی جا رہی ہے، اور کربلا کی ریت پر فجر کی نماز پانچ جماعت ادا کی جا رہی ہے، آمنے سامنے ہے۔ میرا امام پھر کہہ رہا ہے، ارے کوفے والو تم نے بلایا، یہ تیرا خط ہے، یہ تیرا خط ہے، بھلا بلائے مہمان کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے، اور مہمان بھی ایسا جو نبی کریم کا نواسا ہے، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، میں اسی کا نواسا ہوں، مجھے حضور نے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، میری گردن کو چوما ہے، میرے آقا نے مجھے جنت کا پھول قرار دیا ہے۔ وہ دل نہیں رکھے تھے سینوں میں، پتھر رکھے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے ہمیں بیعت چاہیے۔ میرے امام نے جب دل دہلا دینے والا خطاب کیا، ایک ہر کا جگر پر پگھلتا
ہوتا ہے اور وہاں سے دوڑ کر آپ کے قدموں میں آتا ہے، حضور معافی فرمایا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، قیامت میں بھی آزاد ہے۔ دوستو پھر دنیا نے دیکھا، نیزے چلے، بھالے چلے، تیر چلے، تلواریں چلی، لیکن جب تک پڑی تو جب تک یاد رکھنا، جب تک نبی کریم کے اہل بیت تب تک کسی نے ان کو کربلا میں نہیں جانے دیا، جب تک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک بھی باحیات رہے اور وہاں پر آپ کے ساتھ موجود رہے۔ شہدائے کربلا کی تعداد 72 ہے۔ آپ سن رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ بڑے غور کے ساتھ سننا، سمجھنا، منہ لٹک جاتے ہیں جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے۔ او جی حضرت امام حسین یہ لے تو لینا مدینہ پاک تو او فیدے بیان کوفے صحابہ نال کیوں نہ گئے، انہوں نے لگا کیوں چھوڑ دیتا نے؟ اس کا پہلا جواب سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مشاہدت سے گئے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا ہے، جب امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی، آپ نے پھر خط بھیجا، فرمایا حسین 40,000 لوگوں نے حسینی بیعت کر لی ہے، لہذا اب آپ کو آنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپنے بھائی کا خط پا کر میرا امام وہاں سے چلا، مہمان بن کے جا رہے تھے، شاہی مہمان بن کے جا رہے تھے۔ 40,000 جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے بلاوے پہ جا رہے تھے، تو تیر و تلوار کی کیا ضرورت تھی؟ ساتھ اتنا بڑا لشکر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، مہمان بن کے جا رہے تھے، اور مہمان بن کے جو جاتا ہے وہ لشکر لے کے نہیں جاتا، وہ اپنے اہل و عیال کو لے کے جاتا ہے، اس لیے آپ گئے تھے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے، مجھے بتاؤ کربلا کے شہداء کی تعداد 72 ہے، کتنی ہے ذرا بولو؟ 72 شہدائے کربلا، جن میں نبی کریم کی جو اہل بیت خاندان ہاشمی کے افراد ہیں ان کی تعداد 22 ہے، باقی 50 کون ہے؟ باقی 50 کون ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ شہداء تو 72 ہیں، اہل بیت کے افراد 22 ہیں، باقی 50 کون ہے؟ تو یاد رکھو یہ تمہیں نہیں بتلایا گیا کہ شہداء کربلا جو اہل بیت ہیں ان کی تعداد 22 ہے، اور یہ 22 بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے 50 صحابہ نے اہل بیت کے لیے کربلا میں جانیں پہلے پیش کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ دوستو میرا امام حضرت علی پاک کے شہزادے حضرت عباس کے بازو کٹتے ہیں، سینے پہ نیزے چلتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ نے ان کو کربلا کی ریت پہ شہید ہوتے دیکھا۔ کربلا میں امام علی مقام نے اپنے 6 بھائیوں کو خون میں لت پت ہوتے دیکھا۔ حسین بیعت کر لو، خاندان بچا لو، فرمایا خاندان بعد میں ہے، شریعت محمدی پہلے ہے۔ وہ آن محمد چاند جیسے چہرے کربلا کی خاک پر قربان ہو گئے۔ ماں کا جگر دیکھو اور کربلا والوں کا جذبہ دیکھو، قربان کر دیے۔ اولادیں بعد میں ہیں، حضور کا دین پہلے ہے۔ حضرت قاسم بن حسن بھتیجے کربلا میں قربان کر دیے، بتایا خاندان بعد میں ہے، حضور کا دین پہلے ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان، شبیہ مصطفیٰ، جس کو دیکھو تو چہرہ مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، سارے احباب تشریف رکھو، سارے احباب تشریف رکھو، سارے احباب تشریف رکھو۔
حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان، جن کی شکل و صورت میں چہرہ مصطفیٰ کی شبیہ نظر آتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں قربان کر دیے، اور روئے زمین پر آج تک چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ دودھ پیتے 6 ماہ کے بیٹے ہیں، سینے سے لگا کر کربلا میں میرا حسین کھڑا ہے، ظالم نے ایسا نشانہ تاک کے تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر کی ننھی سی گردن کو پھاڑتے ہوئے میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ باپ بیٹے سے نظریں ملاتا ہے، بیٹا باپ سے نظریں ملاتا ہے، جھنجھری لے کر تڑپ کر اپنے باپ کے دامن میں بیٹا دم توڑ جاتا ہے۔ میرے امام نے اپنے آنسوؤں کو سنبھالا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور بس اتنا بولے، اے مولا اکبر بھی تیرا ہے، اصغر بھی تیرا ہے، حسین بھی تیرا ہے۔ اکبر لے کے راضی ہے تو حسین راضی ہے، اصغر لے کے راضی ہے، حسین راضی ہے۔ پھر زمانے میں وہ وقت دیکھا جب زخموں سے چور امام علی مقام سید الشہداء کرب و بلا حضرت امام ہمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سجدہ میں ہیں۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کی تکرار ہے۔ حالت سجدہ میں آپ کی مبارک گردن کو تن اقدس سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام میرے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر حالت سجدہ میں لبیک کہتے ہوئے دین محمدی پر اپنی جان فدا کر گئے۔ ہاں، نماز بڑی عبادت ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پہ ناز کرتا ہے۔ حسین وہ ہے جس پر نماز ناز کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، آنکھنا بوسی میرے بھائیو، آنکھنا بوسی، اونچا کر کے آنکھنا بوسی۔ ہاں، حسین وہ ہے جس پہ نماز ناز کر رہی ہے، لوگ سجدوں پہ ناز کرتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس پر سجدہ ناز کر رہا ہے، لوگ دین پر ناز کرتے ہیں۔ دین وہ ہے جس پر بڑی توجہ، حسین وہ ہے جس پر دین ناز کر رہا ہے۔ کوئی سجدہ کرتا ہے 1 منٹ کا، کوئی 3 منٹ کا، کوئی آدھے گھنٹے کا۔ حسین کربلا سے آج تک سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں ہے، اور قیامت میں میرے آقا نے فرمایا جو جس حال میں دنیا سے جائے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ کربلا کا حسین ہے۔ کوئی کس حال میں آئے گا، کوئی کس حال میں آئے گا، جب میدان محشر پپا ہوگا جس طرح میرا حسین کربلا میں سجدے میں تھا، قیامت کے میدان میں سجدے میں آئے گا۔ کربلا کا شاہ حسین، علی چپ تو صدقے والے ہاتھ چاور تو صدقے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ لوگوں، یہ دو شخصیات نہیں ہیں، یہ 2 نظریات ہیں، یہ 2 سوچیں ہیں۔ ایک سوچ کا نام امام حسین ہے، ایک سوچ کا نام یزید پلید ہے۔ وقت نہیں ہے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے مدعا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایک سوچ کا نام حسینیت ہے، ایک سوچ کا نام یزیدیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ نماز کی پابندی کا نام حسینیت ہے، شریعت مطہرہ پہ ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے، قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہنے کا نام حسینیت ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا نام حسینیت ہے، حضور کی شریعت پر پہرا دینے کا نام حسینیت ہے، شرم و حیا کا نام حسینیت ہے، وفا کا نام حسینیت ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، یہی تو یزیدیت ہے۔ قرآن سے دور رہنا، یہی تو یزیدیت ہے۔ بے حیائی کے کاموں میں پڑے رہنا، یہی تو یزیدیت ہے۔ یہ شراب بھی یزیدیت ہے، یہ سود بھی یزیدیت ہے، یہ چوری چکاری بھی یزیدیت ہے، یہ ظلم و تشدد بھی یزیدیت ہے، یہ جھوٹ کا بازار بھی یزیدیت ہے، یہ ماں باپ پر ظلم بھی یزیدیت ہے، یہ معاشرے کا بگاڑ یزیدیت ہے۔ لوگوں، مجھے کہنے دو، یہ جملہ بڑا ہے لیکن میں دل رکھ کے کہہ رہا ہوں، کہیں
کی طرف چلے جا رہے تھے تو راستے میں پھر ذوق شاعر ملا تھا، کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کر ہم کوفے جا رہے ہیں۔ تو اس شاعر نے کہا تھا حسین کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ پھر سن لو کوفے والوں کے دل حسینی ہیں، تلوار یزیدی ہے۔ پھر سن لو کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ آج مسلمان کا بگڑا ہوا کردار، یہ ویران مسجدیں دے کر، یہ سود خوریوں کا نظام دے کر، یہ جوئے پاسیاں دے کر، یہ چوری چکاریاں دے کر، یہ ظلم و تشدد دے کر، یہ بے حیائی، یہ بے پردگی، یہ گانے باجے، یہ تماشے جو آج مسلمان نے لگا رکھے ہیں، یہ دیکھ کر دل چیختا ہے کہ ہمارے دل حسینی ہیں، کردار یزیدی ہے۔ ہاں ہاں یہ یزیدی کردار ہے اس قوم کے بگڑے ہوئے مسلمان کا۔ خدا کے لیے جب نعرے حسینی ہیں تو کام بھی تو حسینی ہونا چاہیے، کردار بھی حسینی ہونا چاہیے۔ میرا امام جس شریعت کے لیے سب کچھ لٹا گیا، آج ہم اسی شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، آج قرآن سے رشتے توڑ چکے ہیں، مدارس ویران ہو چکے ہیں۔ آج ہماری کل توجہ، کل سرمایہ کاری دنیا کے لیے ہے، مطمع نظر ہماری دنیا ہے۔ حرص و ہوا کے بندے بن گئے، ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی، ہم نے شریعت کو ہولا سمجھا۔ شریعت کی جو بات ہمیں پسند آئی ہم نے واہ واہ کہا، جو ہماری شریعت کی بات ہماری طبیعت کے مخالف آئی ہم نے کہا یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لوگوں یاد رکھو، جو جس قوم سے محبت کرتی ہے، جس قوم کی مشابہت کرتی ہے، جو قوم جس کی مشابہت کرتی ہے، قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمازیں نہ پڑھنا، شرابیں پینا، جوئے کھیلنا، بدکاریاں کرنا، بے حیائیاں کرنا، دین سے دور رہنا یزیدی کردار ہے۔ قیامت میں اٹھنا بھی یزید کے ساتھ پڑے گا۔ حسین کے ساتھ اٹھنے کے خواب دیکھنے والوں، میرے حسین کے قدموں میں جینے مرنے کے خواب دیکھنے والوں، سروں پر حسینی ہاتھ کا سایہ کی تمنا کرنے والوں، نماز پڑھو گے، سجدے کرو گے، تلاوتیں کرو گے، شرم و حیا کے پیکر بن کے رہو گے، شریعت محمدی پر پہرا دو گے۔ خدا کی قسم تم یہاں بھی حسینی ہو، تم وہاں بھی حسینی ہو۔ بے شک بے شک کس زباں سے ہو گیا مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ جان دینا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے، جان دینا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے۔ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات۔ دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت، دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، بے